اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب کو ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کریم اللہ ہم سب کو گناہوں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے محفوظ رکھے، مأمون رکھے۔ پروردگار عالم ہم اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، انہیں جیوار معصومین علیہ السلام، شفاعت معصومین علیہ السلام نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہم اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی 28ویں شب کی نماز، فضیلت، طریقہ بیان کرنا ہے، اور ایک مختصر سی دعا ہے امن و امان کے حصول کے لیے، بلیات و نحوسات و امراض سے بچنے کے لیے، وسعت رزق کے لیے۔ آئیے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ تمام معزز صاحبان ایمان مومنین مومنات، بہنوں بھائیوں بزرگوں سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجف کربلا کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دیں، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بطور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا، جزاک اللہ۔ تو صاحبان ایمان، سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انت عالم بسرائرنا فاصلحها وانت عالم بحوائجنا فاقضها وانت عالم بذنوبنا فاغفرها وانت عالم باعدائنا فاهلكهم وانت عالم بامراضنا فاشفها وانت عالم بمهماتنا فاكفها یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے بار الہ، تو ہمارے مخفی امور سے خوب واقف ہے، پس ان کو درست فرما دے۔ بار الہ، تو آگاہ ہے ہماری حاجات سے، پس ان کو پورا فرما۔ بار الہ، اور تو واقف ہے ہمارے گناہوں سے، پس ان کو معاف کر دے، بخش دے۔ پروردگار، تو جانتا ہے ہمارے دشمنوں کو، پس ان کو ہلاک فرما۔ رب العالمین، تو واقف ہے ہماری بیماریوں سے، ہمیں شفا عطا فرما۔ پروردگار، تو جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو، ہماری حاجتوں کو، بس ان کو پورا فرماؤ۔ اے بڑے بڑے امور کو پورا کرنے والے اور حاجتوں کو برلانے والے، واسطے سے اپنی رحمت کے اے سب سے بڑے رحم والے، بار الہ تو رحمت نازل فرما حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ڈسکرپشن میں بھی مل سکتی ہے، آپ مومنین لے سکتے ہیں، اور اس کو بار بار پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حاجتیں پوری فرمائے گا، بلیات نحوسات کو دور فرمائے گا، اور پروردگار عالم وسعت رزق کے اسباب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے صاحبان ایمان، 28ویں شب کی نماز کے حوالے سے میرے آقا، میرے مولا، سید سردار، شاہ مدینہ، نانا حسنین، بابا جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شعبان 4 رکعات کے جو کنیز، جو بندہ میری امت میں سے اس 28ویں شب میں 4 رکعت نماز پڑھے۔ صاحبان ایمان، یہ 2 کر کے نماز پڑھنی ہے، نیت کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں 28ویں شب شعبان کی، قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ فرماتے ہیں، یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب مرہ وقل هو اللہ احد والمعوذتین مرہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں پہلی اور دوسری، پھر پہلی اور دوسری،
ہر رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ توحید کو یعنی قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا دو جہاں، اس نماز پڑھنے والے امتی اور اس کنیز کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ فرماتے ہیں یبعثہ اللہ تعالی من القبر ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر ویدفع اللہ عنہ احوال یوم القیامہ، کہ اللہ تعالی قبر سے اسے اس حالت میں مبعوث کرے گا، نکالے گا کہ جیسے 14ویں کا چاند، یعنی جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی ہوتا چمک رہا ہوتا ہے، اسی حالت میں وہ قبر سے وہ نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے اسے بچائے گا، یعنی قیامت کی ہولناکیاں اس سے دور فرمائے گا۔ جو کنیز، جو عبد 28ویں شب شعبان میں یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے گا۔ تو صاحبان ایمان، چند دن بچے ہیں اس مہینے کے، ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ضیافت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنے والے ہیں۔ تو اس مہینے کے آخری ایام میں جو معصومین علیہ السلام سے وارد اعمال ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اس کلمے کو دعا کے کثرت کے ساتھ اکثروا فیما تبقى من شہر شعبان، فرماتے ہیں کہ چاہے ماہ شعبان کے جو باقی دن بچے ہوں تو اس میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو پڑھو، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری گردنوں کو نار جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالی آنے والے مہینے میں جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، ہم اور آپ سب کو اللہ تعالی رحمتوں برکتوں بخششوں کے سائے تلے پہنچائے، اور پروردگار عالم اس مہینے جو ماہ رمضان آنے والا ہے اس کی تعظیم کرنے، روزہ رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ایمان، بہت ہی بڑا مبارک مہینہ ہم اور آپ سب کے لیے قریب آن پہنچا ہے، بس دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہیں رکھے گا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ساحل امید پر آخر سفینہ آ گیا، ساحل امید پر آخر سفینہ آ گیا، رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا پھر مہینہ آ گیا۔ صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں۔ جزاک اللہ۔